الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین ناظرین، آج 11 شوال المکرم ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یوم الجمعہ۔ پچھلے خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مقدس میں ایک حق اور باطل کا بہت بڑا غزوہ جو ہے وہ درپیش ہوا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے اس ماہ مبارک کے 15 شوال کو 4 دنوں بعد آپ کا یوم مثال ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، اور 3 دنوں کے بعد حرم پاک میں آپ کا دن منایا جائے گا۔ میری مراد غزوہ احد کے سب سے عظیم شہید، جنہیں آپ کے اور میرے نبی، آپ کے اور میرے آقا و مولا شہنشاہ خوباں، شہنشاہ لامقاں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ فرمایا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسد الرسول کا اعزاز دیا کہ میرے رسول فرماتے ہیں یہ میرا شیر ہے، اللہ کے شیر بھی ہے، رسول کا شیر بھی ہے۔ حضرت سیدنا و سندنا حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب اور رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات پاک آج ہمارا موضوع سخن، اور آپ کی ذات کو انشاءاللہ ہم آج خطبہ جمعہ میں سلام محبت پیش کریں گے۔
اسی حوالے سے میں نے ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 169 169 اس کی تلاوت کی ہے. آئیے سب سے پہلے اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ موضوع سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ارشاد رب ذوالجلال ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. لفظ ہے تحسبن، حاضر کا صیغہ ہے، اور حاسبہ یحسب سے یہ ثقیلہ کا صیغہ ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، جو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہاں یہ الفاظ ہیں. یہاں اس سے بھی آگے کی بات کی، فرمایا کہنا تو درکنار، انہیں ذہن میں سوچنا بھی گناہ ہے کہ یہ مر گئے ہیں. سوچ پر بھی پابندی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مردہ ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب سامعین، اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے ایک تو عام بات ہے کہ کوئی بھی شہید جو اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس عظیم دین متین جو آپ لائے، اس کی سرفرازی کے لیے اپنا ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اگر اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی تو یہ آیہ مبارکہ اس کی زندگی کی گواہی دیتی ہے اور اس کی حیات کی گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں اسے تم باقی لوگوں کی طرح مردہ نہ سمجھنا کہ یہ مر گیا ہے، بلکہ فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرنا، اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد اسے حیات جاودانی عطا فرما دی ہے، وہ زندہ ہے. اب دوسری روایت جس پر مفسرین نے اتفاق کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ خاص طور پہ نازل ہی حضرت امیر حمزہ کے بارے ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا تو اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور ظاہر ہے آپ رنجیدہ بڑے تھے، آپ کی شہادت پر آپ بہت رنجیدہ تھے. اس کی بات آگے جا کے انشاءاللہ خطبے کے اگلے مرحلے میں عرض کروں گا کہ آپ کس قدر رنجیدہ تھے. تو اس پر آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور وہ یہ آیہ مبارکہ لے کے آئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو میرے اور آپ کے آقا کو تسلی مل گئی. وہ جو رنجیدہ خاطر تھے، بڑے شدت غم میں آپ نڈھال تھے، اور اپنے چچا کی جدائی میں آپ انتہائی شدید تکلیف میں تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی تو اس پر آپ کی اس غم میں اور تکلیف میں کچھ جو ہے وہ کمی آپ نے محسوس فرمائی. اچھا، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے بڑے بڑے اعزاز دیے ہیں. سب سے پہلا اعزاز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی، اپنے محبوب کے خاندان میں جنم لینا نصیب فرمایا. خاندان ہاشم، سب سے بڑا خاندان قریش، اور قریش کی سب سے بڑی شاخ آج بھی عرب کے اندر، اور اس زمانے میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، اور جب اعلان نبوت نہیں ہوا اس زمانے میں بھی سب سے جو بڑا قبیلہ عرب کا تھا وہ قبیلہ قریش تھا. اور قبیلہ قریش میں جو سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے وہ قبیلہ ہاشم کے تھے. انہی میں تو ابو جہل بھی تھا،
عری میں ابو لہب تھا، اسی لیے تو ابو جہل اور ابو لہب نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو جہل نے آ کے یہ بات کی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ حقائق ہیں. ابو جہل نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عبداللہ کہتے تھے آپ کو، ظاہر محمد رسول اللہ والی یہی تو جھگڑا لڑائی تھا، وہ ابن عبداللہ کہتے تھے آپ کو کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا. کہا اے ابن عبداللہ، آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ بات تو سچ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اور میرے نبی کا دین کتنا سچا دین ہے. اسلام کا بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ابو جہل. لیکن آ کے حضور کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ اے ابن عبداللہ، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جو دین کی بات کر رہے ہیں یہ دین سچ ہے. آپ جس اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم مانتے ہیں. ہم ان بتوں سے بھی الگ ہو جاتے ہیں. آپ کو ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. 40 سالہ زندگی آپ کی ہمارے درمیان گزری ہے. آپ کی زبان پہ کبھی بھی کذب بیانی آئی نہیں ہے، دروغ گوئی آئی نہیں ہے، جھوٹ کبھی آیا نہیں ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک آپ سے عہد ہے، وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ وہ عہد ہمارے ساتھ کر لیں تو ہم بھی آپ کے صفوں میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، اور آج کے سسٹم اور آج کے نظام میں یہ جملہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم قریش کی سب سے بڑی برانچ، سب سے بڑی شاخ قبیلہ ہاشم کے لوگ ہیں، اور ہم پیدائشی طور پہ سردار ہیں. سرداری ہمارے خاندان میں رہی ہے. ہم شروع سے کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ ہماری ولایت میں رہا ہے. تو ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ جہاں بلال حبشی غلام بیٹھے، جہاں سلمان فارسی غلام بیٹھے، جہاں شعیب رومی غلام بیٹھے، وہاں ہم سردار بھی بیٹھے. یہ ہمیں پسند نہیں ہے. غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. آپ ان کو الگ بٹھایا کریں، ہمیں الگ بٹھا لیا کریں، ان کی محفل الگ لگا لیا کریں، ہماری محفل الگ لگا لیا کریں. ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا، جو جواب میں نے عرض کیا کہ جواب یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اور آج شاید امت یہ جملہ سمجھ کے آج کے اس فرسودہ نظام سے نکل جائے اور آج کے اس گندے نظام سے باہر آ جائے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی چیز اور اسی فرق کو مٹانے کے لیے تو محمد مصطفیٰ آیا. یہی فرق تو غریب اور امیر کا، دولت مند اور غریب کا، چھوٹے اور بڑے کا، خاندانی فرق، لسانی فرق، تعصباتی نظام، طبقاتی نظام، یہ قومیت کا نظام جس نظام میں آج ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. آج تک ہم اس نظام سے نہیں نکل سکے. اور معذرت کے ساتھ منبر مصطفیٰ پہ سچ بولنا ہماری ذمہ داری ہے اور حقیقت کو آشکار کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اس کے لیے ہم کسی بھی لیت و لال کا کبھی شکار نہیں ہوتے. افسوس یہ ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد یہ ریاست پاکستان جس کو لیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ یہاں پر یہ فرق مٹے گا، یہاں پر ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی پہچان ہوگی. اور ایک پہچان اور نعرہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس ایک کلمے کی چھتری کے نیچے ہم سارے برابر ہوں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس ریاست پر وہی طبقہ، وہی خاندان قابض ہیں جو کبھی یہ نعرہ لگاتا ہے ہم پنجابی ہیں، کوئی کبھی نعرہ لگاتا ہے ہم سندھی ہیں، کوئی نعرہ لگاتا ہے ہم پختون ہیں، کوئی نعرہ لگاتا ہے ہم بلوچی ہیں. آج ملک کی باغ ڈور ان ظالموں کے ہاتھوں میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا یہ فرق دیا تھا کہ آپ یہ نعرے نہیں سنتے؟ ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم جناب پختون ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟
یہی فرق مٹانے کے لیے تو تیرا اور میرا نبی آیا تھا۔ اگر یہ فرق زندہ رہنا تھا تو حضور کے لیے بہت بڑی آفر تھی ابو جہل کی، غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی آفر تھی کہ ابو جہل کہہ رہا ہے میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ہمارا فرق رکھیں گے۔ جیسے آج ہم طبقات میں تقسیم ہیں، آج ہم برادریوں میں تقسیم ہیں، آج ہم قوموں میں تقسیم ہیں، آج ہم پیشوں میں تقسیم ہیں، آج ہم زبانوں کی تقسیم، لسانی تقسیم ہے آج تک ہمارے درمیان۔ کہ آپ کے اسی ملک میں پنجابی بولنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا؟ کیا ہم آنکھیں بند کر لیں؟ کیا اسی ملک کے اندر آئی ڈی کارڈ چیک کر کے بسوں سے اتار کے انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کا آئی ڈی کارڈ فلاں صوبے کا ہے؟ کیا ہم نابینے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ روزانہ ہم اخبار میں یہ خبریں چھپتی نہیں پڑتے؟ کیا روزانہ اخبار میں یہ پیغام نہیں دیا جاتا کہ جناب یہ سندھ ہمارا ہے، ایک اٹھتا ہے جناب کے پی کے ہمارا ہے، ایک اٹھتا ہے بلوچ ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، کوئی اٹھتا ہے پنجاب ہمارا ہے؟ نہیں، یہ تقسیم نہ اسلام میں تھی، نہ قرآن میں تھی، نہ محمد علی جناح نے یہ تقسیم کا پیغام دیا تھا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ نے تو ایک ہی نعرہ دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ آ گیا تو پھر کوئی نسل کا فرق رہا؟ پھر کوئی صوبے کا فرق رہا؟ پھر کوئی زبان کا فرق رہا؟ پھر کوئی کس زبان سے بولے، جس زبان سے بھی بولے، کلمے والی زبان تو سب کی ایک ہے۔ چاہے کوئی سندھی ہے وہ بھی عربی زبان میں کلمہ بولتا ہے، پنجابی ہے وہ بھی عربی زبان میں کلمہ شریف بولتا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے وہ بھی عربی زبان میں بولتا ہے، کوئی عرب کا ہے وہ بھی عربی میں بولتا ہے، کوئی عجم کا ہے وہ بھی عربی میں بولتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سارا فرق مٹا دیا گیا، اسلام کا ایک ہی جھنڈا ہمیں عطا کیا گیا، اور اس جھنڈے کے نیچے ہمیں سب کو ایک مسلمان کا ٹائٹل دیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس طبقات کا شکار ہیں، اور یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی وہ ہماری زندگیوں میں دن آ جائے اور کبھی ہم یہ دیکھ لیں، اللہ کرے کبھی یہ دن ہمیں اللہ دکھا ہی دے کہ جب ہمارے پاکستان میں ہماری کوئی اور پہچان نہ ہو، ہماری ایک ہی پہچان ہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ اللہ کرے یہ پیغام آ جائے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ کاشغر چائنا کے اندر ہے، شہر کا نام ہے کاشغر۔ فرمایا نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ہمیں ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی پیغام ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ چاہے کوئی پاکستان میں ہے، چاہے کوئی ہندوستان میں ہے، چاہے کوئی مصر میں ہے، چاہے کوئی عمان میں ہے، چاہے کوئی کویت میں ہے، چاہے کوئی امریکہ میں ہے، چاہے کوئی برطانیہ میں ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، ہم سب کا رشتہ ایک ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واپس آئیے، درمیان میں ضمناً یہ بات آ گئی ابو جہل کی بات سے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سرکار کے چچا جان ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ کہ آپ کی دلچسپی کے لیے بات کہ جس عورت نے، سویبہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دنوں کے لیے دودھ پلایا تھا، اسی سویبہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس لحاظ سے رشتے میں چچا بھی ہیں، اور دودھ کے لحاظ سے آپ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، جسے رضائی بھائی کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے پہلے کمانڈر اسلام کے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سب سے پہلا جھنڈا جس کو دیا گیا آقا کی طرف سے، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ اور آپ نبوت کے
چھٹے سال میں آپ اسلام لائے، اور اسلام لانے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مزیدار ہے کہ آپ کو کتنی محبت تھی آقا کی ذات کے ساتھ۔ آپ شکار میں بڑے مشہور تھے، آپ روزانہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، ہر روز بلا ناغہ آپ کے پاس تلوار ہوتی تھی، اور آپ بڑے سپاہ گر تھے، آپ بڑے تیر انداز تھے، اور آپ بڑے قوی ہیکل جرت مند قسم کے آپ پہلوان تھے۔ تو آپ روزانہ جاتے تھے شکار کرنے کے لیے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو آپ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، تو آپ چونکہ کعبہ کے متولی لوگ تھے آپ، اور آپ لوگ پانی بھی پلاتے تھے، اور آپ کعبہ میں جاتے تھے، پہلے کعبہ کا طواف کرتے تھے پھر گھر میں جایا کرتے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو ابھی جنگل سے شکار کر کے آ رہا ہوں۔ کہا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے یہاں پر کعبہ کے اندر سارے لوگوں کے سامنے۔ آپ جلال میں آئے، آپ گھر کی بجائے سیدھا ابو جہل کے گھر میں گئے، اور ابو جہل بیٹھا تھا، آپ نے نہ سلام نہ دعا نہ بات، جاتے ہی آپ نے زور سے وہ جو کمان آپ کے پاس تھی آپ نے ابو جہل کے سر میں ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ ابو جہل نے کہا ہوا کیا؟ ابو جہل کو بھی پتا تھا قبیلے کا بڑا ہے، سردار ہے، اور ابو جہل سب کا سردار تھا، لیکن امیر حمزہ ان کے بھی سردار تھے۔ کہا ہوا کیا؟ امیر حمزہ تو میرا بھائی ہے، آج تجھے غصہ کس بات کا ہے؟ کہا تجھے جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے محمد کو برا بھلا کہنے کی؟ اس نے کہا وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے کہتا ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور وہاں یہ کہہ رہا تھا تو ہم اپنے صدیوں سے اپنے خاندان کی روایت کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا اے ابو جہل سن لے، میں اسلام ابھی لایا نہیں ہوں، ان کے اسلام پہ ابھی میں نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے وہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اگر تو نے کبھی میلی آنکھ بھی اٹھا کر ان کی طرف دیکھی تو میں تجھے جان سے بھی ختم کر دوں گا۔ آپ واپس آئے، سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ آج میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ابو جہل کا سر پھاڑ کے آئے ہیں۔ تو ادھر سرکار نے مصلی بچھایا اور سر سجدے میں ڈالا اور اپنے مالک اور خالق سے دعا کی، اے اللہ میرے چچا امیر حمزہ کے دل میں جیسے تیرے محبوب کی محبت ہے اسلام کی محبت بھی پیدا فرما دے۔ اب دعائے رسول تھی، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، آپ گھر میں تشریف لائے، جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ساری رات سوئے نہیں، بے چینی کا عالم، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ اب کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اسلام قبول ہی کر لیا جائے، اب کیوں نہ ایسا ہی کر لیا جائے۔ ساری رات اصل میں دعا کیا تھی؟ دعائیں مصطفیٰ تھی۔ اب بے چینی شروع ہو گئی، اور ادھر ابو جہل کا وہ رویہ آپ کے سامنے تھا۔ صبح گئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا اے ابن عم، اے ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے مجھے بھی اپنے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ سبحان اللہ، سرکار بڑے خوش ہوئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ داخل اسلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب اعلان کر دیا جائے، دنیا والوں کو بتا دیا جائے، قبیلہ قریش کے سرداروں کو بتا دیا جائے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ اب یہ خبر پھیل گئی پورے قبیلے میں کہ جناب ہمارے قبیلے کا جو بڑا جوان تھا، جو بڑا پہلوان تھا، جو بڑا جرری شخص تھا، آج وہ بھی اسیر زلف رسول ہو گیا۔ اس کے بعد یہ محبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، اور غزوہ بدر میں آپ کو کمانڈر ان چیف بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بڑے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، رمضان شریف میں 17 رمضان 2 ہجری، اگلے سال ہی 3 ہجری کے اندر شوال المکرم کے اندر غزوہ احد جو ہے یہ روح پذیر ہو گیا۔ روایات مختلف ہیں، کسی میں 10 شوال ہے، کسی میں 15 اور کسی میں 7 ہے۔ جو زیادہ روایت ہے وہ 10 شوال المکرم کی ہے کہ 10 شوال کو غزوہ احد کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور یہ احد کا جو سفر ہے یہ اس کا آغاز کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جوہر دکھائے، اور آپ نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، لیکن ان میں ایک ہندا تھی،
اس نے کیا کیا، ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے اپنے غلام جس کا نام ویشی تھا اس کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گی، میں تجھے بہت سارا مال و متاع بھی دوں گی، تم اگر امیر حمزہ کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے یہ محبت دنیا تھی، دولت کی محبت تھی، اس محبت میں وہ ڈوب گیا اور ایک جگہ پر چھپ کے بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے منافق لوگ چھپ کے باہر کرتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ یہ منافق تھا، بزدل تھا، اس نے کیا کیا، ایک جگہ پر چھپ کے پہاڑی کے نیچے درمیان میں بے غار تھی وہاں بنی، وہاں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہر دکھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آپ جب اچانک وہاں سے گزرے تو اس ظالم نے کیسا خنجر مارا، چھپ کے خنجر مارا، اگر سامنے آتا تو اس کا بھی کلا کما ہو جاتا۔ ناف پہ یہاں پر وہ خنجر لگا اور ناف سے داخل ہو کر واپس پیچھے آپ کی کمر مبارک جو تھی وہاں سے نکل گیا، اور ظاہر ہے زخم اتنا سخت لگا اور اتنا سخت قسم کا یہ زہر آلود خنجر تھا کہ آپ وہیں پہ گر پڑے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور گرتے گرتے آپ نے ایک جملہ بولا جس کو تاریخ کی اوراق میں محفوظ کر لیا گیا۔ آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، اللہ کی قسم، مجھے کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کیا کامیابی ملی؟ کہا کامیابی یہ ہے کہ محبوب خدا کے قدموں میں اپنی جان ان کا نذرانہ کے طور پہ پیش کر دی۔ جب اس کے بعد شہادت ہو گئی، لیکن اس ہندا کا ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس ہندا کی نفرت اس قدر تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور نفرت کی وجہ ایک ہی تھی کہ امیر حمزہ اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتا کیوں، اور کوئی نفرت نہیں تھی، یہی نفرت تھی کہ اس کی اتنی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے کیوں۔ یہ شروع سے منافقوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے جب کوئی کلمہ گو اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں نبی سے محبت کے اظہار پر کسی کو پریشانی ہو، سمجھ لینا یہ عبداللہ ابن ابی ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے۔ اور آج دنیا کو، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کو ہماری نمازوں سے فکر نہیں ہے، کفر کو نمازوں سے فکر نہیں، کفر کو مسجدوں سے فکر نہیں، کفر کو ہماری نمازوں عبادات سے فکر نہیں، کفر کو ایک بات کا ڈر ہے، اور وہ ڈر کیا ہے؟ ان کے دلوں میں نبی کا عشق کیوں زندہ ہے، وہ یہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کا عشق ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ مسلمانوں، ہم سے باقی چاہے سب کچھ جاتا رہے، اپنے دل میں عشق نبی کی شمع کو ہمیشہ زندہ رکھنا، اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ پیغام دے کے جانا، اپنی اولادوں کو یہ پیغام دے کے جانا، اور بطور امام آپ میرے مقتدی ہیں، میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ باقی چیزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، نماز ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، فرض ہے، نہیں چھوڑنی چاہیے، چھوٹ جائے تو گزارا شاید چل جائے، باقی چیزوں میں کمی شاید چل جائے، لیکن کبھی دلوں سے اگر خدا نہ خواستہ عشق مصطفیٰ کی شمع بجھ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لاکھ نمازیں بھی اگر ہوں انسان کے نامہ اعمال میں، روزانہ کی کئی سینکڑوں بھی نمازیں آ جائیں، لیکن عشق مصطفیٰ سے سینہ خالی ہے تو کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا۔ نمازیں اگر 5 بھی ہوں، باقی نوافل نہ بھی ہوں، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، کل حشر میں بھی سرخرو ہو کے جاؤ گے۔ اس لیے عشق رسول کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، اور عشق رسول کی شمع سینے میں فروزہ رکھنی ہے، اور محبت رسول اور عشق رسول جہاں پہ آ جائے سب کچھ ختم، پہلے عشق رسول اور محبت رسول ہونا چاہیے۔ یہ کفر کی سب سے بڑی سازش ہے۔ اب یہی سزا حضرت امیر حمزہ کو دی گئی، اور یہی تکلیف تھی اس ہندا کو کہ یہ اپنے نبی سے اتنا عشق کیوں کرتا ہے۔ خنجر لگا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زہر پھیل گیا جسم میں، اور شہادت کا وقت آ گیا، اور بوقت شہادت کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، 5 بچے تھے، اینڈ پہ وصیت نہیں کی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور میری بیٹیاں ہیں ان کا خیال رکھنا، نہیں یہ نصیحت نہیں کی، نہ یہ وصیت کی ہے
زبان پہ کلمے کیا جاری ہیں، فزت برب الکعبہ، شکر ہے میں کامیاب ہو گیا، محمد عربی کے قدموں میں جان نچھاور کر دی۔ یہی جملہ ہے جو تکلیف دیتا ہے عالم کفر کو، کہ یہ جان دے کے بھی کہتے ہیں ہم جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق کو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دینے کے بعد بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس ظالمہ نے کیا کیا، ہندا نے، اس نے آپ کا سینہ چیرا۔ استغفر اللہ علیہ اللہ، یہ منظر بڑا خوفناک ہے، بندہ پڑھ نہیں سکتا، یقین کریں یہ پڑھ نہیں سکتا بندہ منظر۔ اور مردوں کے ساتھ تو غیر بھی، کافر بھی یہ جملے، یہ طریقے استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے سینے کو چیرا، شہادت ہو چکی ہے، اور آپ کے اندر سے جگر نکالا اور جگر کو منہ میں ڈال کر کھانا چاہا، چبانا چاہا، لیکن یہ جگر سیدنا امیر حمزہ تھا جس کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا، نہ چبا سکی، واپس رکھ دیا۔ ناشیں اکٹھی کی گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جب آپ کی ناش مبارک اٹھائی گئی، آپ نے فرمایا جنازے لائے جائیں۔ پہلے ایک جنازہ سرکار نے جنازہ پڑھایا تو سرکار نے فرمایا میرے چچا کا جنازہ ہر جنازے کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، ایک جنازہ پڑھاتے وہ اٹھا دیتے، دوسرا جنازہ آتا وہ اٹھا دیتے، تیسرا آتا، سارے جنازے پڑھانے کے بعد اٹھاتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کا جنازہ کوئی نہ اٹھائے، حضرت سیدنا امیر حمزہ پر تیرے اور میرے رسول نے 70 جنازے پڑھائے، 70 جنازے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائے، 70 جنازے۔ اور اس کے بعد یہ اعزاز بھی سیدنا امیر حمزہ کو حاصل ہے۔ تمام روایات میں بالاتفاق لکھا ہے جتنا سرکار نے آنسو بہائے امیر حمزہ پر، سرکار نے کسی کے اوپر اتنے آنسو نہیں بہائے۔ جب عورتیں آئیں نا جی تو عرب والے بڑا بین کرتے تھے، عورتیں بین کرتی تھی، روتی تھی۔ سرکار نے ویسے بین منع کیا ہوا ہے، رونا منع ہے۔ اس انداز میں ساری عورتیں اپنے اپنے شہیدوں کو لے کے جا رہی تھیں اور رو رہی تھیں، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ایک پردے والا خاندان تھا، یہ تو وہاں پہ مدینے میں موجود تھا۔ تو سرکار نے دیکھا کہ لوگ ہی ہیں اور کوئی رونے والا کوئی نہیں ہے، تو سرکار نے جملہ بولا، یہ حوالہ میرے ذمے ہے، کسی کو اگر پوچھنا ہو تو میرے ذمے یہ حوالہ ریکارڈنگ میں ہے۔ حضرت وسلم نے فرمایا میرے چچا کو رونے والی کوئی عورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے چچا کو رونے والی کوئی عورت کوئی نہیں۔ ابھی یہ جملہ فرمانا تھا، صحابیات دوڑ پڑی اور انہوں نے اپنے شہیدوں کو چھوڑ دیا اور رونا شروع کر دیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ سرکار نے فرمایا یہ جو عورتیں آج میرے چچا پہ آنسو بہا رہی ہیں، قیامت والے دن سب کو جنت میں لے جانا محمد عربی کی ذمہ داری ہو گئی۔ یہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے گیا اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی یہ وتیرہ رہا، آخری لمحہ تک۔ اس کے بعد 7 سال آپ زندہ ظاہری طور پہ رہے، ظاہری طور پہ سرکار کی ظاہری حیات 7 سال اور کچھ ماہ تھی۔ آپ نے ہر سال باقاعدہ طور پر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ سارے شہدائے جو وہ تھے ان کی قبروں پہ جا کے سلام محبت پیش کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بڑے اہم، آپ کے نالج کے لیے بڑی اہم بات، سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ گئیں اور آپ نے ان کی قبر مبارک سے مٹی لی اور اس مٹی سے آپ نے تسبیح بنائی اور اس تسبیح پر سیدہ زہرا تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا سیدہ زہرا یہ جو تسبیح آپ کے پاس ہے اس سے آپ کو بڑی محبت ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ زیادہ تسبیح اس پہ پڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس تسبیح کی مٹی کو نسبت میرے امیر حمزہ سید الشہداء چچا کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا تھا میں نے اپنے ابا جان کو، اپنے والد گرامی کو، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ آنسو اور محبت کرتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا جتنی محبت وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ یہ باقاعدہ طور پر ان شہدائے بدر پہ جا کے حضور کی سنت میں حضور کی اس یاد کو تازہ کرتے اور ان کو جا کے سلام محبت پیش کیا کرتے تھے۔ سامعین، وہ عظیم سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شوال المکرم، آج 11 تاریخ ہے شوال کی،
15 شوال المکرم آپ کا یوم شہادت ہے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا اپنے گھروں میں جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دعا کے لیے ضرور اہتمام کریں. کچھ قرآن خوانی کریں, کچھ صدقہ خیرات جو کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں. ہم اپنوں کے لیے کرتے ہیں تو جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے ہم امتی ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.